السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، ابھی کچھ دن گزرا ہے، بقرعید کا یعنی عید الاضحیٰ کا تہوار گزرا، اور حج جیسی عظیم الشان عبادت جو ہے ہم سے بھی جدا ہوئی۔ اس عبادت میں عرفہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ عرفہ یعنی میدان عرفات میں جمع ہونا 9ویں تاریخ کو، اور حج کا یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر کوئی بھی حاجی غروب آفتاب سے پہلے عرفہ کے اندر نہیں پہنچتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الحج عرفہ، کہ عرفہ ہی حج ہے، عرفہ ہی حج ہے۔ اگر کوئی آدمی عرفہ میں یعنی عرفہ کے روز عرفات کے میدان میں نہیں پہنچا، اس کا حج ہی نہیں ہے، حج کا رکن ہے یہ، اس کو پھر سے حج کرنا پڑے گا۔ اس دن کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اندر جو کام ہوا ہے وہ بہت ہی بہترین کام ہوا ہے۔ یوں تو عرفہ کے روز کی بڑی فضیلت ہے اور بہت ساری چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ آج جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان خطاب، عظیم الشان بیان، تقریر، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روز عرفات کے میدان میں دیا۔ نہایت ہی عظیم، اور ہم تمام لوگوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مقام پر اور اس موقع پر باتیں بیان کی ہیں وہ قیامت تک ہمارے لیے بہت بہترین روشنی ہے۔ اس خطبے کو اگر کوئی آدمی اپنے ذہن میں رکھ کر کے زندگی گزارے، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جم غفیر کو خطاب کیا، تقریباً 1.25 لاکھ کے ارد گرد صحابہ اکرام وہاں پر تھے، نیئر اباؤٹ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اکرام وہاں پر تھے، اور اتنے لوگوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب کیا۔ بڑا عظیم خطاب تھا، بڑا بہترین خطاب تھا۔ ہمیں اس خطاب کو سننے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مقام پر خاص باتیں کہیں، بہت لمبا چوڑا خطاب نہیں دیا، بڑی بڑی باتیں نہیں کہیں، بلکہ خاص باتیں کہیں، وہ باتیں جو تمام لوگوں سے متعلق تھی، ہر آدمی اس کے دائرے میں آتا ہے، ایسی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کی، چنانچہ فرمایا کہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ونستعینہ، اسی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ اتنے بڑے پاور والے ہو کر کے ہم لوگ اتنے چھوٹے سے بت کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں۔ ہم لوگ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ ونستغفرہ، اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ونتوب الیہ، اور اسی کی طرف توبہ استغفار کرتے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائی سے، اور جو برے کام ہم کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی برائی سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، تمام عالم کو خطاب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی گمراہ کر دے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہدایت نہیں دے سکتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو ہدایت دینے پر آ جائے گا تو کہیں بھی ہدایت دے دے گا، کیسے بھی ہدایت دے دے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو ایسی صورت میں دنیا کی کوئی طاقت اسے ہدایت نہیں دے سکتی ہے۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جم غفیر میں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدہ، وہ اکیلا ہے،
لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کو، سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا اس کے ہمسر کا کوئی نہیں ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی خود ایک تو عام آدمی ہونے کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی، پھر رسول ہونے کا بھی اقرار کیا کہ دیکھو میں عام آدمی نہیں ہوں، بلکہ میں خود اپنے رسول ہونے کی گواہی دے رہا ہوں، اپنے اللہ رب العالمین کے بندے ہونے کا گواہ میں خود ہوں، اور میں گواہی دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، یعنی اتنی باتیں فرمائی، اس کے بعد کہا کہ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، اے اللہ کے بندوں میں تم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ کہیں بھی رہو، کیسے بھی رہو، کہیں بھی زندگی گزارو، لیکن اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ کبھی بھی اللہ رب العالمین کا ڈر تمہاری زندگی سے ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس کا ڈر اپنے ذہن میں رکھو اور اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وصیت کی کہ میں تم لوگوں کو وصیت کر رہا ہوں کہ دیکھو تم تمام کے تمام لوگ، یعنی سارے عالم کے لوگ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اور اسی طریقے سے میں اللہ رب العالمین کی اطاعت پر تم لوگوں کو ابھار رہا ہوں۔ تم لوگ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے رہنا، اس کی فرما برداری کرتے رہنا، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے رہنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگوں، اے جم غفیر، اے انسانوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں موجود لوگوں، اسمعوا منی، میری باتوں کو سنو، ابین لکم، میں تمہارے لیے کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں، میں تمہیں کچھ بتا رہا ہوں، میری بات ذرا غور سے سنو۔ فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا فی موقفی ھذا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا اور تمہارا آخری بار ملنا ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں تم سے نہ مل پاؤں، اس سال کے بعد شاید اب ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ لا القاکم بعد عامی ھذا فی موقفی ھذا، اس مقام پر، جس مقام پر میں آج کھڑا ہوں اور یہاں تمہارے سامنے باتیں بیان کر رہا ہوں، کچھ خاصیات اسلام کی بیان کر رہا ہوں، خصوصیات بیان کر رہا ہوں، لہذا میری باتوں کو سنو، کیونکہ میں ہو سکتا ہے اگلے سال اب تم لوگوں سے نہ مل پاؤں، اس جگہ پر تم سے ملاقات ہماری نہ ہو پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائی۔ اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے وار ایک بہترین نصیحت کرتے ہیں، ایسی نصیحت کرتے ہیں کہ وہ نصیحت دنیا کے کسی بھی کتاب کے اندر موجود نہیں، اور دنیا کی کسی زبان نے نہ اس کے پہلے بیان کیا، نہ اس کے بعد آج تک بیان کیا ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کا، عدل و مساوات کا پیغام دیا، سب کی عزت اور احترام کا ذکر کیا، ویسا کچھ بھی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان دماءکم واعراضکم واموالکم حرام علیکم الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میری بات بہت غور سے سنو، اور وہ بات یہ ہے کہ سنو سب لوگ کہ تم تمام لوگوں کا آپس میں جان، تم تمام لوگوں کا مال اور تم تمام لوگوں کی عزت ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ کب تک حرام ہے؟ الی ان تلقوا ربکم، جب تک کہ تم اللہ رب العالمین سے مل نہیں لیتے، یعنی قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہارے مال کو ایک دوسرے کے اوپر حرام کر دیا، تمہاری جان کو ایک دوسرے کے اوپر حرام کر دیا، اور تمہاری عزت کو ایک دوسرے کے اوپر حرام کر دیا۔ کیسے اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا بھائی؟ حرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی عزت بڑھا دی ہے۔ اب جیسے مسجد حرام کہتے ہیں نا، حرام مسجد، کیا مطلب ہے؟ حرام جب اس معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے
کہ تم اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو، اس کے مال کے ساتھ کھلواڑ کرو، یا اسی طریقے سے اس کے خون کے ساتھ کھلواڑ کرو۔ اس کا احترام لازم آ گیا۔ مسجد حرام اسی لیے کہا تھا کیونکہ اس مسجد کے خاص احترام ہے، وہاں کا خاص مقام مرتبہ ہے جس کا خیال کرنا پڑتا ہے مسلمانوں کو، اس لیے اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرام مطلب ہوتا ہے منع ہے۔ تو کیا منع ہے وہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی کا قتل کر دے، کسی کا مرڈر کر دے، حرام ہے اسلام کے اندر، ذرہ برابر بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی بھی مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے مال کے ساتھ کھلواڑ کرے، جس کا چاہے اس کا مال ہڑپ لے، ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایک آنا، ایک روپیہ بھی کسی کا ناجائز طریقے سے لینا حرام ہے۔ کسی کا زمین، کسی کا کھیت، کسی کا حصہ وغیرہ وغیرہ کچھ بھی آپ کسی کا ہڑپ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں اس کا خاص طور سے ذکر کیا۔ ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو، اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کیسا بھی آدمی ہو سامنے والا اس کی عزت کے ساتھ کھیلے، یہ حرام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آپ کا نوکر ہو سکتا ہے ایک آدمی آپ کا باس ہو، مقام مرتبے میں لوگ اونچے نیچے ہو سکتے ہیں، کسی کا عہدہ اوپر کسی کا عہدہ نیچے ہو سکتا ہے، لیکن عزت کسی کی پامال نہیں کی جا سکتی ہے۔ کوئی کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، لوگوں جو ہے کسی کی عزت یا کسی کے خون یا کسی کے مال کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرو۔ یہ سب حرام ہے تم لوگوں کے اوپر، ایسے ہی حرام ہے جس طریقے سے آج کا دن حرمت والا ہے۔ 9 ذی الحجہ آج کا دن حرمت والا ہے۔ فی شہرکم ھذا، جیسے تمہارا یہ مہینہ حرام والا ہے، یعنی حرمت والا، ذی الحجہ کا مہینہ خود حرمت والا ہے، دن بھی حرمت والا، مہینہ بھی حرمت والا۔ فی بلدکم ھذا، اور جس طریقے سے تمہارا یہ شہر، تمہارا یہ مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہے، ویسے ہی ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے عزت کسی کو اچھالنا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ عزت اچھال دیتے ہیں، کسی کو ذلیل کر دیتے ہیں، کسی کو رسوا کر دیتے ہیں، کسی کو مار دیا، کسی کو پیٹ دیا، کسی کا مرڈر کر دیا، کسی کی موت کر دیا۔ کیا ہے یہ سب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو وہ مقام و مرتبہ دیا، اور چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ لوگ اسی کے مطابق عمل کریں۔ اللہ رب العالمین نے کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہم آپ کہاں ہیں؟ آج دیکھیے کس قدر انسان کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ پولیس والوں کو دیکھو، ایسا مارتے ہیں لوگوں کو جیسے لگتا ہے کہ مطلب یہ محافظ نہیں ہے بلکہ یہ گنڈوں کی جماعت ہے۔ ان لوگوں کو حفاظت کا ذمہ دیا گیا تھا عوام کا کہ آپ لوگوں کی حفاظت کیجئے، لوگوں کا جان مال اور اسی طریقے سے اور چیزیں اگر نقصان میں ہیں تو آپ ان کی حفاظت کیجئے، آپ ان کی خیرخواہی سے مطلب رکھیے، ان کی خیرخواہی کیجئے۔ لیکن آج دیکھیے جگہ جگہ سے ویڈیو آتا ہے، پولیس والے بے انا سے کا بلا وجہ مار رہے ہیں، اتنا برا مار رہے ہیں، اتنا برا مار رہے ہیں، کوئی احترام نہیں انسان کا۔ ایک موب اکٹھا ہوتی ہے، ایک جھنڈ، ایک جماعت اکٹھا ہوتی ہے، اور اکٹھا ہونے کے بعد لوگوں کو پکڑتی ہے یا کسی ایک آدمی کو پکڑتی ہے، مارتی ہے، مارتے 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 مار ڈالتی ہے۔ کیا احترام ہے کسی کا احترام؟ چاہے وہ مسلمان ہی کرے، یہ نہیں کہ مسلمان کر لے گا تو وہ سب جائز ہو جائے گا، سب کچھ حرام ہے۔ اور اسلامی حکومت میں وہ سزا رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو ایسی سزا دی جائے گی۔ اور اسلام میں تو جان کے بدلے جان ہے، اگر ثابت ہو گیا کسی نے کسی کا قتل کیا ہے، مرڈر کیا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسلام میں یہ سزا رکھی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ فمن کانت عندہ امانہ، جس شخص کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے، فَلْيُؤَدِّهَا إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَ عَلَيْهَا، تو اس کو چاہیے کہ جس کی امانت اس کے پاس ہے اس کی امانت اسے واپس کر دے۔ امانت کو واپس کرو۔ آج لوگ ڈکار جاتے ہیں، اچھا خاصا مال کسی کا رکھا ہوا ہے، کسی نے آپ کو اچھا سمجھ کر کے دے دیا کہ بھائی یہ رکھو، ہم جب مانگیں گے تو ہمیں دے دینا۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم ڈکار بھی جاتے ہیں، امانت دینا تو دور کی بات ہے، ڈکار بھی جاتے ہیں، انکار بھی کر دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ثابت کرو کہ تم نے مجھے یہ سامان دیا تھا، ثابت کرو کہ تمہارا یہ سامان میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ یہ یعنی دلدل تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، اتنی زیادہ برائی ہمارے اندر آ چکی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی ادائیگی کا حکم دیا، یہاں تک کہ جب خانہ کعبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا، یعنی مکہ فتح ہو گیا، اس وقت جو خانہ کعبہ کی چابی تھی وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عثمان عفان نہیں بلکہ دوسرے ان کے خاندان کو دی اور کہا کہ یہ تمہارے خاندان کے پاس تھی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے خاندان کے پاس رہے گی۔ آج بھی یہ چابی جو ہے ان کے خاندان کے پاس موجود ہے۔ اس قدر جو ہے اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا خیال کیا ہے۔ ہم لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کو صحیح سے ادا کرو، اس میں خیانت مت کرو، امانت میں خیانت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن زمانے جاہلیت کے خون کو اور اس وقت کے جو مقدمے چل رہے تھے ساری چیزوں کو ختم کر دیا، سود کو ختم کر دیا، کہا کہ آج میرے دونوں پیروں کے نیچے سود روند دیا جا رہا ہے، سود اسلام میں حرام ہے اور کوئی بھی انسان سود کا کاروبار نہیں کرے گا، نہ سود لے گا نہ سود دے گا۔ اور پھر اس کے بعد اپنے خاندان کا جو سود تھا اس میں کچھ چیزیں تھی، اس کو کہا کہ میں سب سے پہلے اپنے سے شروع کرتا ہوں اور اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کا جو یہ سود تھا اس کو میں بالکل ختم کرتا ہوں۔ تو سود کو ختم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وَإِنَّ رِبَ الْجَاهِلِيَّةِ موضوع، سارے کے سارے سود کو جو زمانے جاہلیت میں چلے آ رہے تھے سب ختم کیا جا رہا ہے۔ وَلَكِنْ لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لیکن جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہارا ہے، سود نہیں لکھا جائے گا، جو مال ہے تمہارا وہی تمہارا اصل مال ہے، وہی تمہیں دیا جائے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو اور نہ ظلم اٹھاؤ، نہ ظلم تمہارے اوپر کیا جائے گا نہ تم دوسرے کے اوپر ظلم کرو، اور ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَقَضَى اللَّهُ، اور اللہ رب العالمین کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے أَنَّهُ لَا رِبَا، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ سود نہیں چلے گا، سود نام کی چیز نہیں رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں بہت وعید بیان کی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کے اندر بھی بہت ساری آیتیں موجود ہیں جو سود کو رد کرتی ہیں اور بہت بڑا گناہ قرار دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں ارشاد فرمایا ہے سود کے متعلق کہ جو آدمی سود نہیں چھوڑ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ آئے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے۔ اگر جنگ کرنے کی طاقت ہے تو آؤ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرو، اور اگر توبہ کر لیتے ہو تو تمہارے لیے بس اتنا ہے جتنا تمہارا اصل مال ہے، بس اتنا ہے تمہارا، اس سے زیادہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بڑی باتیں وہاں پر کہی۔ اما بعد، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی ارضکم ھذہ، شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس زمین پر اس کی عبادت کی جائے گی، اب اس کی عبادت نہیں ہو سکتی، یہاں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہی عبادت چلے گی اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ جس نے دنیا کو پیدا ہی نہیں کیا، جس نے دنیا کو چلایا ہی نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں ہوگی، جو عبادت کے لائق ہے اسی کی عبادت ہوگی۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دماغ میں ڈالتا ہے، ان کے ہاتھوں سے ایک مورتی بنواتا ہے، بت بنواتا ہے، اور اس کے بعد اس بت کی عبادت کرواتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک اتنا پاور والا آدمی جس کے اشارے پر پورا ملک چلتا ہے، لیکن وہ آدمی، چاہے کوئی بھی ہو سکتا ہے بھائی، ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی ملک ہو، کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی عبادت کرتے جس کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی مٹی سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بنا کر کے اس کو رکھ کے اسی کی عبادت شروع کر دی۔ ایک ہی منٹ میں چاہے تو اس کو وہ خود اپنے ہاتھ سے خراب کر سکتا ہے، دوسرا لا کر کے رکھ سکتا ہے۔ کیا اس کے اندر پاور ہے؟ کیا اس کے اندر طاقت ہے؟ چاہے بڑا بت ہو چاہے چھوٹا بت ہو، لوگوں کا یہ حال ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب اس زمین پر اس کی عبادت ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ اس بات پر خوش ہو جائے گا کہ تھوڑی موڑی چیزوں میں اس کی اطاعت ہوتی رہے گی، اس کی فرما برداری ہوتی رہے گی، تھوڑی موڑی چیزوں میں لوگ اس کی بات مانتے رہیں گے، اللہ رب العالمین کی جو نافرمانی ہے وہ نافرمانی لوگ کرتے رہیں گے، تھوڑا موڑا یہ سب چلتا رہے گا، لیکن اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشارہ کیا ہے کہ قرب قیامت
عرب کے قبیلے بھی بت پرستی کی طرف آ جائیں گے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اشراط ساعہ یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اس کو عام حالت میں مت جوڑ کر کے دیکھیے۔ جنرلی جو ہے پورے عرب میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اور شیطان اس معاملے میں مایوس ہو چکا ہے۔ لہذا فاحذروہ علی دینکم، اپنے دین کو بچا کر کے رکھو، اس سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے دین میں گھس جائے اور گھسنے کے بعد تمہیں بھی بت پرست بنا دے، تمہیں بھی بت پرست بنا دے، تمہیں بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے سر جھکانے والا بنا دے۔ اس کا خیال کرنا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حالات میں بہہ مت جانا۔ حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، لیکن ان خراب حالات میں تم بہہ مت جانا۔ ایسا نہ ہو کہ لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ کر کے تم بھی سر جھکا لو۔ شرک مت کرنا، یہ سب دھوکہ ہے دنیا کا۔ مرنے کے بعد تمہیں سمجھ میں آئے گا کس کی عبادت کرتے تھے۔ لہذا کتنا بھی کچھ بھی ہو جائے، عبادت ایک اللہ رب العالمین کی کرنا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت مت کرنا۔ شیطان کے وسوسے میں مت آنا۔ شیطان تمہیں اللہ رب العالمین کے دین سے ہٹاتا رہے گا، اس کا یہی کام ہے، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم شیطان کو شکست دیتے رہو، تمہارا یہ کام ہے کہ تم شیطان کو ہراتے رہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی باتیں بیان کی ہے۔ یہ اتنی باتیں آج کے لیے انشاءاللہ کافی ہے، کل بہت ساری باتیں اور ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم کل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین خطبے سے ہم لوگوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔